السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام سیریز جس میں آج ہم بات کریں گے عاشورہ کے متعلق کہ یوم عاشورہ کیا ہے، اس دن کیا ہوا تھا اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور عاشورہ کا روزہ اگر رکھا جانا ہے تو کب رکھا جائے گا، اور کیا اس کا ایک روزہ ہوگا یا پھر 2 روزے، اس دن ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے اعمال مسنون ہیں اور کون سے اعمال بدعت۔ آج ہم مکمل عاشورہ کے دن پر بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کے مطابق کہ لفظ عاشورہ، سب سے پہلے عاشورہ اس دن کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عاشورہ عشر سے ہے اور جس کا مطلب ہے 10، یعنی عاشورہ اس سے مراد ہے محرم کی 10ویں تاریخ، یعنی 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام میں عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ محرم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس کی خاص نسبت سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال یہ ہے کہ یوم عاشورہ اگر جو لوگ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یاد رکھتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لفظ عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن کا ذکر فرمایا یا محرم کی فضیلت کا ذکر فرمایا اور عاشورہ کے روزے کا ذکر فرمایا، تو پھر یہ واقعہ کربلا کے ساتھ کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟ یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ محرم اور عاشورہ کی فضیلت پہلے سے موجود ہے اسلام میں۔ اب یہ ہے کہ لفظ عاشورہ اس کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، یعنی 10 محرم، لیکن اس دن کا روزہ کیوں رکھا جائے گا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا اس قدر اہتمام کرتے نہیں دیکھا جتنا عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کا۔ عاشورہ کے روزے کی اب اصل وجہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی بدل دیا تھا، تحریف کر رکھی تھی کتاب میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر تم لوگوں سے زیادہ ہے، یعنی ہم اسی دین کو لے کر چلتے ہیں اور ہم ان کو دل سے مانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا، یعنی دوسرے بھی روزہ رکھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی پچھلے 1 سال کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ، ان کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عاشورہ 10ویں محرم کا نام ہے، تو لہٰذا یہ روزہ 10 محرم کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 9ویں کا روزہ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ یہود کے طریقے پر چلا جائے۔ اگر ہم عبادت اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں تب بھی ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلنا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی ایک روزہ صرف 10ویں کا یہودی رکھا کرتے تھے، تو ان کے مخالفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں بھی 9ویں کا رکھوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو 9ویں محرم کا روزہ ساتھ ملا لیا جائے، یا پھر اگر 9ویں کا نہیں ملا سکے تو پھر ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا لیا جائے، یعنی 10 محرم کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا، 9 اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے۔
تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ روزہ جو رکھا جاتا ہے، یہ عبادات جو ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہمارے دین اسلام میں واقعہ کربلا سے پہلے اس کا ذکر موجود ہے۔ باقی اس کے متعلق واقعہ کربلا یا اس کے متعلق جو بھی آپ کو معلومات چاہیے وہ پچھلی ویڈیوز میں ہے، وہ آپ مکمل سنیں، آپ کو اس کا مکمل اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں محرم میں جو ہے سوگ یا غم یا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اب یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کون سے اعمال ثابت ہیں۔ اگر صحیح احادیث کو دیکھا جائے تو عاشورہ کے دن سب سے واضح اور جو ثابت عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت، صدقہ، روافل وغیرہ یہ عام نیکیوں میں شامل ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو، لیکن اسپیشل یہ نہیں کہ عاشورہ کے دن یہ نماز ہے، یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ ذکر ہے، یہ ہے فلاں ہے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں روزے کے علاوہ۔ لیکن اب آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے، عاشورہ کے دن کیا نہیں کرنا جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ خاص طور پر مخصوص کھانے کو بنانا اور اس کو دین سمجھنا یہ شامل کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یہ لازم ہے یا ایسا لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بالکل ثابت نہیں اور نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر آپ 10 محرم کو بناتے ہیں تو آپ غیر اللہ کے نام پر بنا رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ غیر اللہ کے نام پر بنائی گئی چیز حرام ہے۔ خاص قسم کی رسومات کو لازم لوگ سمجھتے ہیں، ہر علاقے میں ہر جگہ نئی نئی رسومات اور الگ الگ رسومات ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر کتنی ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بدعت جو ہے ہر علاقے کی الگ سے ہی ہوتی ہے۔ دین اسلام دنیا جہان میں جہاں چلے جائیں ایک ہی ہوگا۔ جب آپ بدعات کو دیکھیں تو ہر جگہ پر آپ کو نئی بدعت ملے گی، جتنی بھی رسومات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس دن اضافی ہیں اور وہ بدعت میں شامل ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ غیر ثابت شدہ عبادات کو سنت قرار دینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ دین میں وہی عمل مشروع ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ تو عاشورہ کے دن کی فضیلت پہلے سے ثابت ہے، البتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے یقیناً ایک عظیم سانحہ ہے جس پر ہر مسلمان کو دکھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عاشورہ کے ہر ایک عمل کو انہی کی طرف منسوب کر دیں۔ عاشورہ کا دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کی یاد کا دن ہے، یہ شکر، عبادت، دل سے جو ہے وہ دعائیں مانگنے، ذکر اور روزے کا دن ہے۔ تو آئیے اس سال ہم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور اپنے لیے مغفرت کا سامان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔